أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سورة النور آیت نمبر 51. آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ النور کی آیت نمبر 51 تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں ایمان والوں اور اسی طرح کفر اور نفاق کے اندر جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان کے فرق کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک ایمان والے میں اور ایک کفر اور نفاق میں پڑھنے والے لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین، ایمان والوں کی بات وہ ہوتی ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا جائے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. جب انہیں دعوت دی جاتی، بلایا جاتا ہے، اس موقع پر مومنوں کی، ایمان والے کی بات کیا ہوتی ہے؟ لیحکم بینہم، کس لیے بلایا جائے جب انہیں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ دینی امور کے فیصلے ہوں، چاہے وہ دنیاوی امور کے فیصلے ہوں، معاملات ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، عقائد ہو، ان تمام معاملات میں اگر فیصلہ کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب ایمان والے کو بلایا جائے تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سن لیا ہم نے اپنے کانوں سے، واطعنا، اور اپنے جسم سے اب عمل کریں گے. سمعنا سن لیا اور واطعنا اپنے جسم سے عمل کریں گے، کانوں سے ہم نے سنا یہ بات اور عمل کریں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی مومن جن کا کردار یہ ہے، هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی مفلحون ہیں. مفلحون کس کو کہتے ہیں؟ مفلحون کہتے ہیں کامیاب ہونے والے. اب مفلحون فلاح سے بنا ہوا ہے. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں لغت کے اندر انسان جس کو چاہتا ہے وہ مل جائے. انسان جس کو چاہتا ہے مل جائے، اس کو فلاح کہا جاتا ہے. اور جس سے دور بھاگنا چاہے اس سے سلامتی مل جائے. جو چاہتا ہے وہ مل جائے، یہ ایک فلاح ہے. اور جس سے دور بھاگنا چاہتا ہے اس سے سلامتی اس کو مل جائے، یہ دونوں کا نام کیا ہے؟ مفلح، فلاح. ٹھیک ہے، تو صرف نجات صرف اس بات کا نہیں کہ آپ کو جو چاہتے تھے وہ مل جائے، یہی صرف نجات کا نام نہیں ہے. نجات اس کا نام نہیں. نجات یہ ہے کہ جو آپ چاہتے تھے وہ ملے بھی، اور جس سے دور بھاگنا چاہتے تھے اس سے آپ کو سلامتی بھی مل جائے، اس کو فلاح کہتے ہیں. تو یہ جو فلاح کس سے حاصل ہوگی؟ سمینا و اطعنا سے حاصل ہوگی. کیا ہے؟ ہم نے سنا بھی، پہلے سننا ضروری ہے. سننا یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہے. جب تک سنیں گے نہیں کریں گے ہم عمل کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. آپ کے عقائد سننے کے بعد معلوم ہونے چاہیے. کتاب و سنت آپ سنیں، پھر جو عقیدہ وہ بتائے وہ عقیدے کو اپنانے کے بعد آپ مفلح کہلائیں گے، کامیاب کہلائیں گے. اسی طرح تمام معاملات میں کیسے آپ کو رہنا ہے یہ سننا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا. ہاں، ہماری پوری لائف کیسے گزرے گی یہ سننا پڑے گا. آپ کو یہ کیسے گزرے گی؟ جب آپ سنیں گے تب گزاریں گے نا. بغیر سنے آپ گزاریں گے تو نہیں چلے گا. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے پہلا علم کیا ہے معلوم ہے؟ اول العلم، سب سے پہلا علم السماع، سننا. السماع، سننا، غور سے سننا اور سننا. اور آپ دیکھیں گے جہنمی بہت ساری حسرت کریں گے. سورہ الملک میں بتایا کہ جہنمی بہت ساری حسرت کریں گے. جب جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کہاں آیا تھا؟ بلا قد جاءنا نذیر، آئے تھے ڈرانے والے، لیکن ہم نے کچھ مانا نہیں کیا. کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل. کیا کہیں گے وہ اپنی جو ان کی حسرت ہے؟ کاش، لو، کاش، نسمع، ہم سنتے. پہلا اسٹیپ ہے سننا. نسمع، کاش ہم سنتے، جو بات بتائی جا رہی تھی سنتے اس کو. او نعقل، سننے کے بعد او نعقل، پھر اس کو سمجھتے، غور کرتے اس میں کیا بتایا گیا ہے.
تو امت سن کر نہیں حاصل کرتی کہ کتاب و سنت کو اور سلف کو سنا جائے، کہ قرآن حکیم کو سنا جائے، سنت رسول اللہ کو سنا جائے، اور ان سے جو تربیت لیے ہوئے صحابہ ہیں ان کو سنا جائے۔ اس کو سنے بغیر پھر سمجھے تب جا کے معاملہ ہوگا۔ تو قالوا لو نسمع، کاش ہم سنے ہوتے۔ حسرت کس پر کر رہے ہیں؟ جہنمی، ہم نے سنا ہی نہیں کیا بات ہو رہی تھی، کتاب اللہ میں کیا تھا، سنت رسول اللہ میں کیا تھا، اور صحابہ کرام کی زندگی میں کیا تھا، ہم نے سنا ہی نہیں۔ تو ہم کاش سنے ہوتے، پھر سننے کے بعد او نعقل، عقل سے بنا ہے نا، اور غور کرتے اس میں، سمجھتے اس کو کہ ہاں یہ بات ہے، تو کیا ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنمی نہیں ہوتے۔ تو جہنمی کی اس حسرت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کر دیا۔ تو وہ معلوم یہ ہوا کہ مومن کا پہلا کردار کیا ہوتا ہے؟ سمعنا، سننا ہے کتاب اللہ میں کیا ہے، سنت رسول اللہ میں کیا ہے، اور منہج صحابہ میں کیا ہے، یعنی کتاب و سنت کو صحابہ نے کس طرح سے سمجھا، کس طرح سے اس کو تطبیق دی، کس طرح سے پریکٹیکل اس کو کر کے بتایا کہ ایسے ہے۔ یہ ہم کو سننا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا کردار کیا ہے؟ وَأَطَعْنَا، اپنی زندگی میں لے آنا، نافذ کرنا۔ کتنی ساری باتیں سن لی ہم نے، زندگی میں آئی، اگر آئی تو واقعی مومنانہ کردار ہے، زندگی میں نہیں آئی تو مومنانہ کردار نہیں ہے۔ اولئک ھم المفلحون نہیں ہے، پھر یہ کامیاب ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ سننا بھی اور کرنا بھی، سننا بھی اور کرنا بھی، ہاں سننا اور نکالنا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا دو کان دیے گئے ہیں، ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکالنا، نہیں، دونوں کان سے سننا اور دل میں بٹھانا، پھر عمل میں لانا، دونوں کان سے سننا، دل میں بٹھانا، عمل میں لانا، یہ مومنانہ کردار ہے۔ اور آپ کے واقعی معنی میں مومن ہے تو پھر یہی کردار ہمارا ہوگا۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے ایک اور بات سمجھیے، لوگ سمجھتے ہیں ہم جنت والا عمل کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نماز پڑھ لیا کامیاب، روزہ رکھ لیا کامیاب، حج کر کے آئے کامیاب، ہاں زکات دے دیا کامیاب۔ یہ تو آپ جنت میں جانے کے راستے ہموار کر رہے ہیں، لیکن جہنم سے بچنے کے راستے کیسے ہموار کر رہے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ پہنچیں گے قیامت میں جو جنتی والے اعمال بہت سارے کر کے پہنچیں گے، لیکن وہ جو راستہ ہے جس سے جہنم میں جانا اس کو تو بند کر کے نہیں آئے نا۔ یہ غور کرنے کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک سفر میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، صبح کا وقت تھا، تو آپ لوگ واکنگ کے لیے نکلے، تھوڑا چہل قدمی کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو میں نے سوال کر لیا کہ یہ اچھا موقع ہے پوچھ لیتے ہیں کچھ۔ کیا پوچھا تھا معلوم ہے؟ آپ غور کریں، صحابہ کے منہج میں کیا چیز تھی وہ دیکھیے۔ کہتے میں نے پوچھا اخبرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے، بعمل، ایک ایسا عمل یدخلنی الجنت، جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، جو عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو بات پوری ہو جاتی نا۔ لیکن کیا کہا؟ وَيُبَاعِدُونِي عَنِ النَّارِ، اور وہی عمل مجھے جہنم سے دور بھی کر دے۔ دو چیز ہو گئی، دو چیز ہوگی نا، جنت میں جانے والا بھی عمل ہونا چاہیے اور جہنم سے بچنے والا بھی عمل، دور کرنے والا بھی عمل ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت نیکیاں کر رہے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے اتنی معصیتیں گناہ بھی ساتھ میں ہے جو جہنم میں جانے کا راستہ بھی ہموار کر رہی ہے۔ حقوق العباد جیسے اللہ کے حقوق تو ادا ہو رہے ہیں، حقوق العباد ادا ہی نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ جہنم میں جانے کی راہ ہموار ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تو دونوں راہ پر آپ کو دیکھنا ہو، یہ صحابہ کرام کا منہج ہے۔ نہیں تو سوال ایسے ہی ہوتا اخبرنی بعمل یدخل الجنہ، اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے تو جنت میں مجھے لے کے جائے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی جنت میں چلے جائیں گے تو جہنم سے تو ویسے ہی بچ جائیں گے، ایسا لاجک کہہ رہی ہے، منطق کہہ رہی ہے، نہیں بچیں گے، بات ہو جائیں گے جنت سے پہلے جہنم سے گزرنا پڑے گا، جہنم سے پہلے گزرنا پڑے گا۔ تو یہی بتایا گیا سمعنا، سن تو لیا، یہ جنت میں جانے کے راہ ہموار کی، وَأَطَعْنَا نہیں ہوا تو جہنم میں جانے کی جو راہ تھا اس کو ہم نے بند نہیں کیا، اس راستے کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخر میں فلاح کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ ان دونوں کا نام کامیابی ہے، اور یہی کردار والے لوگ مفلحون کہلائیں گے۔ تو کیا واقعی میں ہم مفلحون ہیں؟ یعنی مومنون کے بعد مفلحون بنیں گے؟ تو مومنون تک کا سفر شروع ہوتا ہے، مفلحون پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ سفر میں سمعنا وَأَطَعْنَا بیچ میں ہے، ایمان کا جو سفر شروع ہو رہا ہے اور کہاں پر ختم ہوگا؟ فلاح پر۔ تو اس کے درمیان ہے کیا چیز؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، سننا بھی یعنی علم حاصل کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ وَأَطَعْنَا، عمل کرنا۔ یہ دونوں چیز جب ہو جائے گی
تو اس کو فلاح تک کا سفر مکمل ہو جائے گا، یعنی جہنم سے نجات بھی ملے گی اور جنت میں داخلہ بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب العالمین تو ہمیں دونوں راہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، یعنی جنت میں داخل ہونے کی بھی راہ اپنا اور جہنم سے دور ہونے والی راہ بھی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔